بہت پہلے ایک بادشاہ کا قصہ سنا تھا کہ اس کو ایک مانگنے والی فقیرنی سے پیار ہو گیا، اور وہ اس کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اسے پانے کے لیے اس کی ہر شرط اس نے قبول کی اور اس کے ساتھ مانگتا بھی رہا۔ اور پھر شرط پوری ہونے کے بعد اس مانگنے والی نے بادشاہ کے ساتھ شادی کی، ہاں کی، اور یوں بادشاہ اسے اپنی ملکہ بنا کے اپنے محل میں لے آیا، اور وہ فقیرنی ملکہ بن کے بادشاہ کے محل میں رہنے لگی۔ بادشاہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کے ماتھے پہ شکن تک نہ آنے دیتا تھا۔ فقیرنی ملکہ بیمار ہو گئی تو بادشاہ نے اپنے تمام شاہی طبیبوں کو حکم دے دیا کہ جب تک میری ملکہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میرے سمیت کوئی بھی اس کے پاس سے دور نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی آرام کرے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، جتنے دن تک فقیرنی ملکہ تندرست نہ ہو گئی کسی نے بھی آرام نہ کیا۔ پھر کچھ ہی دن ماہ بعد گزرے ہوں گے کہ اس فقیرنی ملکہ نے اپنا خاندانی رنگ دکھانا شروع کر دیا اور زبان چلانا شروع کر دی، اور اسی بادشاہ کو جس سے اسے مانگنے والی سے ملکہ بنایا تھا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا، بادشاہ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر اس فقیرنی یعنی ملکہ کو ماں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور فقیرنی ملکہ بادشاہ کا گھر چھوڑ کے ماں کی جھونپڑی میں رہنے لگ جاتی ہے، اور بادشاہ پر بہتان اور اپنی نیچ ذہنیت، کمصرفی اور اوقات کے ہاتھوں مجبور ہو کر زبان چلا کے الزام لگاتی رہتی ہے۔ پھر بھی بادشاہ اسے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ بادشاہ اس سے پیار کرتا ہوتا ہے، اور بادشاہ بہتان لے کے بادشاہ کی عزت کو خاک میں ملانے والی فقیرنی ملکہ کو اس کی منتوں افسوس کے لہجے کو دیکھ کر اسے واپس اپنے محل لے آتا ہے کہ چلو اسے اپنے کیے پر افسوس ہے۔ اور وہ فقیرنی ملکہ بادشاہ کے سمجھانے پر کبھی کبھی شرمندہ بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پیچھے سے کیونکہ اسے ماں کی سپورٹ حاصل تھی وہ اکثر و بیشتر بادشاہ کے سامنے زبان چلانا بند نہ کر سکی۔ اور چونکہ وہ ایک گھٹیا نیچ سوچ کی عورت تھی، اس لیے پھر سے بادشاہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہے اور پھر سے ماں کی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتی ہے، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کو اپنے پیار کے ہاتھوں ذلت تو ملتی ہی ہے، لیکن وہ فقیرنی ملکہ اس محل اور پیار کے قابل نہیں ہوتی، اور واپس اسی جھونپڑی میں ذلیل ہوتی ہوئی ذلت کی موت مر جاتی ہے۔ اور بادشاہ کو اللہ پاک اس کی سچائی صاف دلی اور احساس کرنے کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جس کی زندگی سے ایسی گھٹیا، کم ظرف اور نیچ سوچ کی عورت کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اور بادشاہ کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، بیوی اچھی ہو تو خود ملکہ بنتی ہے اور شوہر کو بادشاہ بناتی ہے، اور اگر بیوی فقیرنی جیسی کم ظرف ہو تو بادشاہ کو بھی فقیر سمجھنے لگ جاتی ہے اور پھر ذلیل ہوتی ہے۔